السلام علیکم۔ ایک عجیب و غریب گمبھیر قسم کا مسئلہ میں نے دیکھا اور میں نے کہا کہ میں اس پہ بات کرتی ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک بچی نے لکھا ہے، اس کی شادی ہو گئی ہے تو میاں جو ہے نا وہ باہر کام کرتا ہے، تو وہ تو باہر چلا گیا ہے، ایک مہینہ ڈیڑھ رہ کے جو بھی چھٹی پہ آیا تھا وہ چلا گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنے سسرال کے ساتھ رہتی ہے، وہاں پر ساس سسر ہیں، کوئی ایک نند، کوئی دیور بھی ہے، تو اس کے کمرے میں آ جاتے ہیں۔ اگر یہ نہیں ہوتی، ایک تو کہتی ہے ویسی پرائیویسی نہیں ہے، دروازہ لاک کرنے کی اجازت نہیں ہے، عجیب قسم کے لوگ ہیں۔ اور اوپر سے اگر میں ذرا بھی کہیں جاتی ہوں، کمرہ بند نہیں ہوتا تو میرے کمرے میں آ جاتے ہیں، میری چیزیں بھی غائب ہوتی ہیں، میرے کبھی کوئی کپڑا اٹھا کے لے جاتا ہے، میری لپسٹک غائب ہوتی ہے، پرفیوم غائب ہوتا ہے، اور میری جو ہے نا الماری تک کھول لی، اور میری وہاں پر ایک ڈائری پڑی تھی جو کہ میں اس میں حساب کتاب لکھتی ہوں، کرتی ہوں، جو بھی ہے میرا کچھ لکھاتی ہوں، تو وہ میرے ساس سسر نے نکال لی اور پھر مجھ سے پوچھنے لگے کہ یہ کہاں سے تمہارے پاس یہ پیسے آئے ہیں، تم نے یہ حساب کتاب کیا لکھا ہے، اور بڑی جو ہے نا اس پہ ہماری بحث مباحثہ ہوا اور بڑا حال خراب ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب آپ کیسے مرد ہیں، بیوی کو چھوڑ کے چلے گئے، ایسے حالات میں پھر بیوی کو سسرال میں نہ چھوڑیں۔ کیا سسرال میں آپ اس کو صرف نوکرانی بنانے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں کہ وہ خدمت کرے، پیچھے سے کام کرے؟ اس کے لیے تو کچھ ہوتا نہیں ہے، تو ماں باپ کے گھر ہی پھر چھوڑ کے جائیں، بہتر تو یہی ہے۔ اور بہتر یہ بھی ہے کہ جلد از جلد اس کو اپنے ساتھ لے جائیں، پہلے سے کاغذات اگر بنا لیں اور کام اس پہ ہو جائے تو جو ہے نا وہ بچی وہاں نہ رہے۔ تو وہ بچی بڑی پریشان تھی، اس نے سوال پوچھا ہے کہ میں کیا کروں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمارے عمر کے لوگ بھی ایسا کر رہے ہیں، تربیت نہیں ہے، بس کیا کہیں، لے آتے ہیں بہو کو، لیکن بہو کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی پرائیویسی نہیں ہے، اس کے حقوق ہی نہیں ہے کوئی۔ تو یہ تو بڑا افسردہ جناب ایک سوال تھا، میں نے کہا چلو اس کا جواب دینے کی کوشش کرتی ہوں۔ کوشش یہ ہے کہ پہلے تو یہ بات یہ ہے کہ بچی کو ساتھ ہی جانا چاہیے، اور ایسے حالات پیدا ہی نہیں ہونے چاہیے۔ بڑے عرصے تک، لمبے عرصے تک خواتین جو ہیں تو وہ پیچھے رہتی ہیں، سسرال میں رہتی ہیں، بچے بھی ہوتے رہتے ہیں ساتھ، وہ آتا ہے مہینے کے لیے پھر چلا جاتا ہے، سالوں زندگی گزار دیتے ہیں۔ دس از سو سیڈ سچویشن۔ کیا پھر ان میں آپس میں الفت اور محبت ہوگی ہے؟ الفت اور محبت کی تو ویسی بڑی کمی ہو گئی ہے، اور پھر اگر اس طرح رہیں گے تو نہ محبت اور نہ الفت، کوئی کسی کے لیے کوئی بھی فیلنگ نہیں ہوگی۔ بس بچے ہو گئے ہیں، بچے بڑے ہو گئے ہیں، بچے کی بھی باپ کے ساتھ کوئی ایفیلیشن، کوئی پیار محبت نہیں ہوگا۔ کیسی زندگی ہے یہ؟ پیسہ کمانے کی مشین ہے۔ چلیں یہ بھی ایک افسردہ ہونے والی بات ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ جو پیچھے رہ جاتی ہے اس بیچاری کی کیا زندگی ہے؟ اب اس کے لیے اتنی بھی پرائیویسی نہیں ہے کہ وہ اپنی کوئی ڈائری رکھ سکے، اپنی چیزیں رکھ سکے۔ تو بیٹے آپ تو بند کر کے رکھو، اگر ہو سکے تو تالا لگا کے رکھو، اور بات کرو، کمیونیکیشن کرو، اپنے میاں کے ساتھ بھی کرو کہ یہ میرے ساتھ ہوتا ہے، دس از ویری ضروری ٹھیک ہے نا؟ تو لاک اینڈ کیز میں اپنی چیزیں رکھیں۔ اور اب آپ اگر ایسی جگہ پہ بیاہ کے چلی گئی ہیں، میں کیا کہہ سکتی ہوں کہ وہ آپ کی چیزیں اٹھا کے استعمال کر رہے ہیں، غائب کر رہے ہیں، آپ کی الماری تک میں گھس رہے ہیں، اور ساس سسر یہ کر رہے ہیں، تو باقیوں کا پھر میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ تو اپنی باؤنڈریز سیٹ کریں اینڈ ٹاک ٹو دیم، کمیونیکیٹ، یہ بڑا ضروری ہے۔ ہر چیز میں بات بڑی ضروری ہوتی ہے، جو کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں پھر بات چیت کا بھی ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، وہ پھر الگ قسم کی مخلوق ہوتے ہیں، پر یہ ہے کہ آپ نے اپنی باؤنڈریز ضرور سیٹ کرنی ہے۔ اگر آپ پیچھے سے اکیلی رہتی ہیں اور پتہ نہیں آپ نے اور کتنا رہنا ہے، تو ان کو بتا دیں کہ میرے کمرے میں نہیں آنا، یہ میری چیزیں ہیں، بول دیں، اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے میں کسی طرح کی شرم اور حیا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ طریقے سے بات کریں، بدتمیزی نہیں کرنی، چیخنا نہیں ہے، اور بات کرنی ہے۔ اور اپنے لیے تالا لگا دیں، اپنے ہسبینڈ کو بھی بتا دیں، اپنے میاں کو، کہ بھئی یہ کچھ ہوا ہے، اللہ کرے کہ وہ کوئی سمجھدار ہو، پتہ نہیں وہ بھی اس فیملی سے ہے تو وہ بھی کتنا سمجھدار ہوگا۔ سمجھدار کم ہی ہوتے ہیں لوگ ویسے، جیسی فیملی ہوتی ہے پھر اسی طرح کے سارے لوگ بھی ہوتے ہیں، ملتے جلتے ہی ہوتے ہیں تقریباً۔ کبھی ہو جاتا ہے کوئی الگ سے بھی کوئی ایک بندہ ہوتا ہے، تو شاید وہ اچھا بندہ ہو، سمجھنے والا ہو، کیونکہ تربیت تو وہیں پر اس کی ہوئی ہے نا۔ لیکن بہرحال ہوتے ہیں، مختلف بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کرے بیٹے آپ کی مشکل آسان ہو، اور آپ سب سے بھی میری یہی دعا ہے اور التجا ہے کہ خیال رکھیں، دوسروں کی بچیوں کا خیال رکھیں۔ اگر وہ آئی ہیں، آپ کے گھر میں ہیں، آپ کی بہو ہیں، تو ان کا خیال رکھیں۔ بہوؤں کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ بھی گھر والوں کا خیال رکھیں، پر یہاں پر تو حالات دگرگوں ہیں، تو دگرگوں نہیں ہونے چاہیے۔ بس کیا کہوں، دعا کر سکتی ہوں اللہ تعالیٰ
सबको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अदल और इंसाफ बहुत ज़रूरी है, ये भी उसमें से ये एक आता है कि अगर बेटी है तो उसके साथ अदल और इंसाफ का सलूक करें, उसको तंग ना करें, उसको रोलें नहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।